نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى، نبی کے لیے جائز نہیں اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ جہنم والوں میں سے ہیں۔ یعنی کھلے الفاظ میں یہ بات کہہ دی گئی کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اسی حال میں وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس کے لیے دعا بھی کی جائے، وہ دعا جیسی چیز سے بھی محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک شخص کے سامنے حق آیا اور پھر اس نے اس کو قبول نہ کیا تو ایسے میں اللہ کی ذات سے وہ بغاوت کرنے والا ہے، اور بغاوت کرنے والے کے لیے پھر اللہ کے ہاں کوئی جگہ نہیں، کیونکہ ایسے شخص کے لیے پھر نجات کی دعا، بخشش کی دعا دراصل اللہ ہی کے قانون کو بے وقت بنانا ہے اور اس کے انصاف کی تردید ہے۔ اسی وجہ سے ایسی دعا سے منع کر دیا گیا، یعنی دنیا میں ایک شخص کو حق واضح کر دیا گیا، اس نے اس کو قبول ہی نہیں کیا، اب جب وہ مر جاتا ہے تو پیچھے سے آپ اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں جب اپنی سزا کو پہنچنے والا ہے، تو کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ جس رب کو اس نے نہیں مانا یا اس کی بات نہیں مانی، پھر وہاں اس کو پناہ کیسے ملے گی؟ جیسے ایک باغی شخص ہوتا ہے تو باغی جب تک توبہ نہیں کرتا، سرنڈر نہیں کرتا، اس وقت تک اس کو معافی تھوڑی دی جاتی۔ تو جو شخص معافی مانگے بغیر مر گیا، اس کو پھر اللہ کی رحمت میں پناہ کہاں سے ملے؟ زندگی میں مشرکین کے لیے دعا کر سکتے ہیں ان کی ہدایت کی، لیکن مرنے کے بعد نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے دعا سے روکا تو بعض صحابہ کو جنہوں نے ایسا کیا تھا یہ خوف لاحق ہوا کہ وہ ایسا کر چکے ہیں، کہ انہوں نے ایسی دعائیں کی ہیں تو کہیں ایسا کر کے انہوں نے گمراہی کا کام تو نہیں کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہ کر دیں اس وقت تک مواخذہ نہیں کرتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے آ جاتا ہے اور پھر انسان اس کا انکار کرتا ہے تو پکڑ ہوتی ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے استغفار اس وعدے کی وجہ سے تھی جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، پھر جب اس پہ ظاہر ہو گیا، کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر، أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم البتہ بہت آہیں بھرنے والے، تحمل والے تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنی نیچر میں بہت ہی نرم دل انسان تھے، بہت درد مند تھے، دوسروں کا دکھ درد محسوس کرتے تھے اور دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کو برداشت کرتے تھے۔ حلیم، حلم والا، بردبار، یعنی بوجھ اٹھا لینے والا، اپنی جان پہ لے لینے والا، لیکن پلٹ کے کسی کو کچھ نہ کہنے والا۔ گویا ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا تو اس پر انہوں نے دعا نہ کی۔ قرآن پاک کی اگر دیگر آیات کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو کچھ اس طرح موقع سامنے آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو چھوڑ کر آ رہے تھے، جب انہوں نے کہا تھا نکل جاؤ یہاں سے، اور وہ سخت ناراض ہو رہے تھے اور وہ پتھر مارنے پہ تلے ہوئے تھے، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا
اپنی انہی صفات کی بنا پر سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، آپ کو سلام ہے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے، وہ میرے اوپر بہت مہربان ہے۔ اس سے آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کا اخلاق کیسا ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، میں آپ کے لیے ضرور معافی چاہوں گا لیکن اللہ کے سامنے میرا کوئی اختیار نہیں کہ میں آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکوں۔ لہٰذا اسی وعدے کی بنا پر آپ نے دعا استغفار کی تھی، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، سورۃ الشعراء میں آتا ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا، اور اس دن مجھے رسوا نہ کر جب سب انسان اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کسی کے کچھ کام آئے گا نہ اولاد، نجات صرف وہ پائے گا جو اپنے خدا کے حضور بغاوت سے پاک دل لے کر حاضر ہوا۔ فلما تبین لہ، جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا انہ عدو للہ کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا چھوڑ دی۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد آزر کو دیکھیں گے کہ ان کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار ہوگا۔ آپ اس سے کہیں گے میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا؟ آپ کا باپ کہے گا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس وقت سیدنا ابراہیم عرض کریں گے پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں قیامت کے دن تجھے رسوا نہ کروں گا، اور اس سے بڑھ کر کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرا باپ اس حال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے کافروں پہ جنت حرام کر دی ہے۔ پھر کہا جائے گا ابراہیم ذرا اپنے پاؤں تلے تو دیکھو۔ اس وقت انہیں باپ کی جگہ ایک نجاست سے لتھڑا ہوا بجو نظر آئے گا جسے فرشتے اس کے پاؤں سے پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیں گے۔ یعنی باپ کی شکل پھر نہیں رہے گی بلکہ ایک بجو کی شکل میں اس کو ڈھال دیا جائے گا، کہ ابراہیم علیہ السلام اس بات میں رسوائی محسوس کریں گے کہ ان کے باپ کو اصلی شکل میں جہنم میں پھینکا جائے، کیونکہ انہوں نے یہ دعا مانگی، یہ قبول ہو گئی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اس دن مجھ کو رسوا نہ کرنا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور ان کے سارے جذبے ایک طرف رکھیں اور دوسری طرف ان کا والد، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی اپنے رب پہ کوئی زور نہیں ان قربانیوں کی وجہ سے جو انہوں نے دین کے لیے کی۔ تو کوئی شخص خود خواہ کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، کسی ایسے شخص کے لیے سفارش نہیں کرا سکتا جو شرک میں مبتلا ہو یا کوئی غلط کام کرنے والا ہو اور اسی غلط کام میں اس کی موت آ جائے جس پر اس نے خود استغفار نہ کی ہو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ ان کو ہدایت دے چکا، حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح کر دے کہ جس سے انہیں بچنا چاہیے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ کو ہر چیز کا پتا ہے کہ کس نے کس حال میں کون سا کام کیا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالی اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ لقد تاب اللہ علی النبی، البتہ تحقیق مہربان ہوا اللہ نبی پر، والمہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ الاسرہ، وہ لوگ جنہوں نے اس کی پیروی کی ساعت اسرت میں، تنگی کی گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، اس کے بعد کہ ٹیڑھے ہو گئے ان میں سے ایک گروہ کے دل، پھر وہ مہربان ہوا ان پر۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان پر شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ یاد رکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے لوگوں کو دعوت دی تو 3 بڑے گروہ سامنے آئے۔ ایک تو مخلصین کا تھا کہ جنہوں نے فوراً ہی لبیک کہی، ان پر اللہ تعالی نے مہربانی فرمائی،
ان میں کون لوگ شامل تھے؟ علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والمہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار. کون سے مہاجرین اور انصار؟ الذین اتبعوہ، جنہوں نے آپ کی پیروی کی تھی، فی ساعۃ الاسرہ، تنگی کی گھڑی میں، ساعۃ الاسرہ میں. یہ ساعۃ اسرت کیا تھی؟ تنگی کی گھڑی، جنگ تبوک کا موقع. اس کو ساعۃ الاسرہ کیوں کہا گیا؟ تنگی کا وقت کیوں کہا گیا؟ نمبر 1، موسم بہت گرم تھا. نمبر 2، فصلیں تیار تھیں. نمبر 3، سفر طویل تھا. نمبر 4، وسائل کی کمی تھی. اسی لیے اس کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگی کا قافلہ یا تنگی کا لشکر، یعنی وہ لشکر جو بہت مشکل حالات میں نکلا تھا. پھر ایک دوسرا گروہ تھا جو معترفین کا تھا. معترفین کون سے تھے؟ کہ جنگ کا اعلان ہوتے ہی تھوڑی دیر کے لیے ان کا دل ڈاواں ڈول ہوا، وہ اندر سے متزلزل ہوئے. اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم. یہ فریق منہم دوسرا گروہ ہے نا معترفین کا، کہ اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑے ہو گئے تھے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے ڈاواں ڈول ہوئے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بھٹک گئے تھے، اس کا مطلب یہ کہ وقتی طور پر تھوڑا سا انہیں تامل ہوا تھا، تھوڑی گھبراہٹ ہوئی تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے فوراً توبہ کر لی. ثم تاب علیہم، پھر اللہ بھی ان پر مہربان ہوا. انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان ہے. اس کے بعد ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے، اور یہ ہے مخلفین کا، پیچھے رہ جانے والے. وعلی الثلاثة، اور اوپر 3 کے. کیا؟ یعنی اللہ تعالی مہربان ہوا 3 صحابہ پر. دراصل یہ آیت پیچھے کی آیت 106 سے متعلق ہے، جہاں پر سرسری طور پر یہ ذکر ہوا تھا کہ کچھ اور لوگ ایسے ہیں جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے. اب یہاں ان سے متعلق جو حکم ہے وہ بتایا جا رہا ہے. فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور اوپر 3 کے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے. خلفو کا یہاں وہی مطلب ہے جو مرجونا کا تھا، یعنی جن کا معاملہ مؤخر اور ملتوی کیا گیا اور 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. حتیٰ یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم الارض، جب تنگ ہو گئی ان پر زمین، بما رحبت، باوجود اس کے کہ وہ فراخ تھی، وضاقت، اور تنگ ہو گئے، علیہم ان پر، انفسہم ان کے نفس، وظنوا اور انہوں نے سمجھ لیا، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی سوائے اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے. ثم تاب علیہم، پھر وہ ان پر مہربان ہوا، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ بہت ہی اہم واقعہ ہے 3 صحابہ کے بارے میں. اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اور اس کی روشنی میں ہم اپنے اپنے عمل کا جائزہ لیں کہ بعض اوقات ہم دین کے ساتھ بہت تساہل کا معاملہ برتتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ نقصان نہیں ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں صحابہ بہت مخلص تھے، انہوں نے دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں کی تھیں، لیکن اس نازک موقع پر جب ان سے کچھ کوتاہی ہوئی تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا اور کس طرح ان کی توبہ قبول کی گئی. یہ 3 صحابہ کون تھے؟ یہ 3 صحابہ حضرت کعب بن مالک جو مشہور شاعر ہیں، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ ہیں. یہ تینوں انصار میں سے تھے. ان کے بارے میں فرمایا الذین خلفوا، خلفوا کا لفظ خلف سے ہے، خلف پیچھے کو کہتے ہیں، جو پیچھے چھوڑ دیے گئے. اس کا کیا معنی ہے کہ ان کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا، یا یہ توبہ ملنے سے یا معافی ملنے سے پیچھے چھوڑ دیے گئے. باقی سب پر تو اللہ مہربان ہو گیا لیکن ان پر ابھی نہیں. میں سوچتی ہوں کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے تو ساری حقیقت ان پہ کھل گئی، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے جو گناہ ہیں
یا ہماری جو کوتاہیاں ہیں اور ہم جو اپنے کاموں میں کوتاہی کرتے ہیں اور بعض اوقات کرنے کے بعد سوچتے بھی نہیں کہ ہم نے کوئی کوتاہی کی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ یہ 3 لوگ انصاری صحابہ تھے جو اس سے پہلے بیعت عقبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے غزوات میں شریک رہ چکے تھے. یعنی ان کا ماضی کوئی ایسا نہ تھا کہ یہ کوتاہ لوگ تھے یا نعوذ باللہ ان سے کوئی دین کے معاملے میں کمی بیشی ہوئی تھی، مگر اس وقت اتفاقی طور پر بائی چانس وہ ایک بھول کا شکار ہو گئے یا سستی کا شکار ہو گئے. اور منافقین جو اس جہاد میں اپنے نفاق کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھی ان کو ایسے ہی مشورے دیے جس سے ان کی ہمت ٹوٹ گئی. مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آئے تو ان سب منافقین نے حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کیے، جھوٹی قسمیں کھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی باطنی حالت کو اللہ کے سپرد کر دیا اور ان کی ظاہری قسموں کو قبول کر لیا، اور یہ لوگ آرام سے رہنے لگے. انہیں پرواہ بھی نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے. کچھ لوگوں نے ان 3 صحابہ کو بھی یہی مشورہ دیا کہ یہ بھی جا کے کوئی بہانہ کر لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے راضی کر لیں، لیکن ان کے ضمیر زندہ تھے. ان کے دلوں نے ملامت کی کہ نہیں، ایک تو ہم جہاد سے پیچھے رہے اور پھر جا کر جھوٹا بہانہ کریں. وہ اس پر تیار نہ ہوئے. یعنی ایک کوتاہی تو ہو گئی، اب اس کو چھپانے کے لیے ایک اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیں، کیونکہ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے نا. بہرحال 11ویں پارے کے شروع میں آتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ سب لوگ آ جائیں گے آپ کے پاس عذر بہانے کرنے جب آپ ان کے پاس واپس پلٹو گے. لیکن یہ لوگ بہانہ کرنے کو نہیں آئے. کچھ اور لوگ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی ستونوں سے باندھ لیا اور قسم کھا لی کہ ہم کھائیں پیئیں گے نہیں جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کھولیں نہیں، معاف نہیں کر دیں. لیکن یہ 3 جو تھے یہ ان میں بھی شریک نہیں تھے، لہٰذا ان کا معاملہ پوسٹ پون کر دیا گیا. صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں اور بہت سی اور حدیث کی کتابوں میں ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ملتا ہے. کعب بن مالک جو شاعر تھے، انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے اور پورے واقعے کو ایک بہترین پیرائے میں بیان کیا ہے جو مختلف کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت کی، میں ان سب میں بجز غزوہ تبوک کے آپ کے ساتھ شریک رہا. البتہ غزوہ بدر کا واقعہ چونکہ اچانک پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس میں شریک ہونے کا حکم بھی نہیں دیا تھا اور شریک نہ ہونے والوں پر کوئی عتاب بھی نہیں فرمایا تھا، اس میں بھی شریک نہ ہو سکا تھا. اور میں لیلۃ العقبہ کی بیعت میں بھی حاضر تھا جس میں ہم نے اسلام کی حمایت اور حفاظت کا معاہدہ کیا تھا، اور مجھے یہ بیعت عقبہ کی حاضری غزوہ بدر کی حاضری سے بھی زیادہ محبوب تھی. اگرچہ غزوہ بدر لوگوں میں زیادہ مشہور ہے، اور میرا واقعہ غزوہ تبوک میں غیر حاضری کا یہ ہے کہ میں کسی وقت بھی اس وقت سے زیادہ خوشحال اور مالدار نہ تھا. بخدا میرے پاس کبھی اس سے پہلے 2 سواریاں جمع نہ ہوئی تھیں جو اس وقت موجود تھی. یعنی میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا پیچھے رہنے کے لیے، لیکن ایسا ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ غزوات کے معاملے میں یہ تھی کہ مدینہ سے نکلنے کے وقت اپنے ارادے کو چھپا کے رکھتے تھے کہ جس سمت میں جا کر جہاد کرنا ہوتا مدینہ سے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن سے نکلتے، یعنی ایک وار ٹیکٹک کے اعتبار سے، تاکہ منافقین مخبری کر کے فریق مقابل کو آگاہ نہ کر سکیں. یہاں تک کہ غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی تنگ دستی کی حالت میں اس جہاد کا ارادہ فرمایا. سفر بھی بہت دور کا تھا، مقابلے پہ دشمن کی قوت اور تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کا کھل کر اعلان کر دیا تاکہ مسلمان اس کے لیے پوری طرح تیاری کر سکیں. اس میں شریک ہونے والوں کی تعداد صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 10,000 سے زائد تھی، اور حاکم کی روایت میں حضرت معاذ سے ہے کہ ہم اس جہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ہماری تعداد 30,000 سے زائد تھی. اس جہاد میں نکلنے والوں کی کوئی فہرست نہیں لکھی گئی تھی، اس لیے جو لوگ جہاد میں نہیں جانا چاہتے تھے ان کو یہ موقع مل گیا کہ ہم نہ گئے تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد کے لیے نکلے تو وہ وقت تھا کہ کھجوریں پک رہی تھی، باغات والے ان میں مشغول تھے. اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی. جمعرات کے روز آپ نے اس سفر کا آغاز کیا اور سفر کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کا دن ہی پسند تھا، خاص سفر جہاد کا ہو یا کسی دوسرے مقصد کا۔ میرا حال یہ تھا کہ میں روز صبح کو ارادہ کرتا کہ جہاد کی تیاری کروں، مگر بغیر کسی تیاری کے واپس آ جاتا۔ میں دل میں کہتا کہ میں جہاد پہ قادر ہوں، مجھے نکلنا چاہیے، مگر یوں ہی آج اور کل میں میرا ارادہ ٹلتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر بھی میرے دل میں یہ آتا رہا کہ میں ابھی روانہ ہو جاؤں گا اور کہیں راستے میں مل جاؤں گا، اور کاش میں ایسا کر لیتا، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کی نیت خراب تھی۔ ہم بہت دفعہ یہ کہہ کے ٹال دیتے نا دوسروں کو، ٹھیک ہے یہ غلطی ہوگی لیکن ہماری نیت تو بہت اچھی تھی، نیت ان کی بھی بہت اچھی تھی، لیکن صرف سستی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے تشریف لے جانے کے بعد جب میں کہیں نکلتا تو یہ بات مجھے غمگین کرتی تھی کہ اس وقت پورے مدینہ میں یا تو وہ لوگ نظر آتے جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے، یا پھر بیمار معذور جو قطعاً سفر کے قابل نہ تھے۔ دوسری طرف پورے راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا کہیں خیال نہیں آیا، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے، یعنی اتنے لشکر میں پتہ ہی نہیں چلا کہ کون نہیں آیا۔ اس وقت آپ نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ کعب بن مالک کو کیا ہوا، وہ کہاں ہے؟ بنو سلمہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جہاد سے ان کے عمدہ لباس اور اس پر نظر کرتے رہنے نے روکا ہے، یعنی اپنے کپڑوں نے مشغول رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات یہی لباس اور یہی پہننا اوڑھنا اور یہی چیزیں ہمیں ہمارے مقصد سے بھی غافل کرتی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا کہ تم نے یہ بری بات کہی ہے، یعنی تم نے ایسا کیوں کہا ان کے بارے میں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں پایا۔ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ اس سے اور کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو کتنا چیک کرتے تھے کہ تم نے یہ بات درست نہیں کی۔ حضرت کعب کا بیان ہے کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے بڑی فکر ہوئی، اور قریب تھا کہ میں اپنی غیر حاضری کا کوئی عذر گھبرا کر تیار کر لیتا اور ایسی باتیں پیش کر دیتا جس سے آپ کے دل سے ناراضگی نکل جاتی، اور اس کے لیے میں اپنے دوستوں سے بھی مدد لے لیتا، یہ 2-4 کو گواہ بنا کے ساتھ لے جاتا۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیالات اور وسوسے گھومتے رہے یہاں تک کہ مجھے خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو خیالات فاسدہ میرے دل سے مٹ گئے، اور میں نے سمجھ لیا کہ میں آپ کی ناراضگی سے کسی ایسی بنیاد پر نہیں نکل سکتا جس میں جھوٹ ہو، اس لیے میں نے بالکل سچ بولنے کا ارادہ کیا کہ مجھے صرف سچ ہی نجات دلا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو چاشت کے وقت یعنی صبح کو آفتاب بلند ہونے یعنی سورج نکلنے کے بعد مدینہ میں داخل ہوئے، اور آپ کی عادت یہی تھی کہ سفر سے واپسی کا عموماً وقت یہی ہوتا تھا، ارلی مارننگ۔ چاشت کا وقت آپ کو معلوم ہے نا، یعنی 8-9 بجے کے قریب۔ عادت یہ تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، 2 رکعتیں پڑھتے، پھر حضرت فاطمہ کے پاس جاتے، اس کے بعد ازواج مطہرات سے ملتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا طریقہ کار کیا تھا اور گھر والوں کا کتنا خیال رکھتے تھے، اور خواتین کی اہمیت بھی پتہ چلتی۔ اسی عادت کے مطابق آپ پہلے مسجد میں تشریف لے گئے، 2 رکعت ادا کی، پھر مسجد میں بیٹھ گئے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو غزوہ تبوک میں نہ جانے والے منافقین، جن کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی، خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کر کے اس پر جھوٹی قسمیں بھی کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری قول و قرار اور قسموں کو قبول کر لیا اور ان کو بیعت کر لیا، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور ان کے دل کے حال کو اللہ کے سپرد کیا۔ اسی حال میں بھی خدمت میں حاضر ہوا، چلتے چلتے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ جب میں نے سلام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تبسم فرمایا جیسے ناراض آدمی کبھی کیا کرتا ہے، یعنی آپ نے مسکرا کے تو مجھے دیکھا لیکن اس مسکراہٹ میں ناراضگی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بھی پھیر لیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے چہرہ مبارک کیوں پھیرتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے نفاق نہیں کیا، نہ دین کے معاملے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا ہوا، نہ اس میں کوئی تبدیلی کی۔ آپ نے فرمایا کہ پھر جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے سوا دنیا کے کسی دوسرے آدمی کے سامنے بیٹھتا تو مجھے یقین ہے کہ میں کوئی عذر گھڑ کر اس کی ناراضگی سے بچ جاتا، کیونکہ مجھے جدال اور بات بنانے میں مہارت حاصل ہے۔ شاعر تھے، یعنی میں باتیں بہت بنا سکتا ہوں، لیکن قسم ہے اللہ کی میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر میں نے آپ سے کوئی جھوٹی بات کہی جس سے آپ وقتی طور پر راضی ہو جائیں
تو کچھ دور نہیں کہ اللہ حقیقت حال آپ پر کھول کر مجھ سے دوبارہ ناراض کر دیں گے. اور اگر میں نے سچی بات بتا دی جس پر آپ مجھ سے ناراض ہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے. صحیح بات یہی ہے کہ جہاد سے غائب رہنے میں میرا کوئی عذر نہ تھا. میں کسی وقت بھی مالی اور جسمانی طور پر اتنا قوی اور پیسے والا نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے تو سچ بولا ہے. پھر فرمایا کہ اچھا جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے. یہی ہے وہ لفظ کہ وہ الثلاثۃ الذین خلفوا پیچھے چھوڑ دیے گئے، یعنی معافی سے پیچھے چھوڑ دیے گئے. یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں سے اٹھ کر چلا تو بنی سلمہ کے چند آدمی میرے پیچھے لگے، کہنے لگے کہ اس سے پہلے تو ہمارے علم میں تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ تم نے کیا بے وقوفی کی، اس وقت کوئی عذر پیش کر دیتے جیسا دوسرے متخلفین نے پیش کیا، اور تمہارے گناہ کی معافی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا کافی ہو جاتا. بخدا یہ لوگ مجھے بار بار ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے دل میں خیال آ گیا کہ میں واپس جاؤں اور پھر جا کر عرض کروں کہ میں نے جو بات پہلے کہی تھی وہ غلط تھی اور میرا عذر صحیح تھا. یعنی لوگوں نے مجھے اتنا زیادہ ورغلایا کہ میں جانے کو تیار تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی سوچ آپ کی دوستوں اور کمپنی کے مطابق ہوتی ہے، جس طرح وہ کہیں آپ ویسے ہی سوچنے لگتے ہیں. مگر پھر میں نے دل میں کہا کہ میں ایک کے دو گناہ نہ بناؤں. ایک گناہ تو پیچھے رہنے کا سرزد ہو چکا، دوسرا گناہ جھوٹ بولنے کا کر گزروں. پھر میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ متخلفین میں کوئی اور بھی میرے ساتھ ہے جس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہو؟ لوگوں نے بتایا 2 آدمی اور ہیں جنہوں نے تمہاری طرح اقرار جرم کیا ہے، اور ان کو بھی وہی جواب دیا گیا جو تمہیں کہا گیا کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. میں نے پوچھا وہ 2 کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ایک مرارہ ہے اور دوسرے ہلال ہیں. ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ ان میں سے پہلے یعنی مرارہ کے تخلف کا تو سبب یہ ہوا کہ ان کا ایک باغ تھا جس کا پھل اس وقت پک رہا تھا. تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے اس سے پہلے بہت سے غزوات میں حصہ لیا ہے، اگر اس سال جہاد میں نہ جاؤ تو کیا جرم ہے؟ ہم بھی تو بعض اوقات یہ سوچتے ہیں اس سے پہلے فلاں بھی نیکی کر چکے ہیں، یہ بھی تو کیا ہوا اگر اس موقع پر یہ نہ کریں؟ کوئی بہت بڑی بات ہے. لیکن جب انہیں بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جس نے مجھے جہاد میں جانے سے روکا. دوسرے بزرگ حضرت ہلال بن امیہ کا یہ واقعہ ہوا کہ ان کے اہل و عیال عرصے سے جدا تھے. اس موقع پہ سب جمع ہو گئے تو یہ خیال آیا کہ اس سال میں جہاد میں نہ جاؤں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہ لوں. یعنی اتنے عرصے بعد ساری فیملی اکٹھی ہوئی ہے تو ابھی تھوڑا ان کو ٹائم دے دوں. دیکھنے کو تو جینوئن ریزن ہے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جہاں انسان کو اپنی فیملی اور اپنے باغ اور اپنے بزنس اور اپنی باقی چیزیں جو ہیں ان کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے، اگرچہ ہمیشہ نہیں لیکن کچھ نازک موقعوں پر. انہیں جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے یہ عہد کیا کہ میں اب اپنے اہل و عیال سے علیحدگی اختیار کر لوں گا. کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسے 2 بزرگوں کا ذکر کیا جو غزوہ بدر کے مجاہدین میں سے ہیں، یعنی ان دونوں نے بدر میں بھی شرکت کی ہوئی تھی. تو میں نے کہا کہ بس میرے لیے انہی دونوں کا عمل قابل تقلید ہے. یہ کہہ کر میں اپنے گھر چلا گیا کہ بس ٹھیک ہے، اب انہیں 3 سے ایک طرح سے سہارا ہو گیا نا، 3 ہونے کی وجہ سے آپس میں سہارا ہو گیا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہم تینوں کے ساتھ سلام کلام کرنے سے منع کر دیا. اس وقت ہم تو سب مسلمانوں سے بدستور محبت کرتے تھے مگر ان سب کا رخ ہم سے پھر گیا، ہم سے کوئی بات نہ کرتا تھا. ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے کوئی ہم سے کلام نہ کرتا، نہ سلام کرتا، نہ سلام کا جواب دیتا. مسند عبد الرزاق میں ہے کہ اس وقت ہماری دنیا بدل گئی، ایسا لگنے لگا کہ نہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تھے، نہ ہمارے باغ اور مکان وہ ہیں جو پہلے تھے، سب کچھ اجنبی نظر آنے لگا. مجھے سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ نہ پڑھائیں گے، یا خدا نہ خواستہ اس عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں عمر بھر اسی طرح سب لوگوں میں ذلیل و خوار ہوتا پھروں گا. یعنی آپ نے اگر معاف نہیں کیا تو بعد میں کوئی معاف نہیں کرے گا، تو زندگی کیسے کٹے گی؟ اس کی وجہ سے میرے لیے ساری زمین بیگانہ اور ویرانہ نظر آنے لگی. اسی حال میں ہم پہ 50 راتیں گزر گئیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.